کہ بلوچستان اکیڈمی ہے تربت کی، اس کو گرانٹ ملتا ہے 5 لاکھ روپیہ۔ اب اس کے لیے کیا چیف سیکرٹری صاحب جائے گا تربت میں میٹنگ کرے گی کہ اس بورڈ میں کہ اس دفعہ مالک کی شاہدی کو چاپا جائے یا نہیں چاپا جائے؟ ایک ہفتے کے اندر نیشنل پارٹی کے 4 سے 5 لوگ شہید کیے گئے۔ میں ان تمام عملے جو نیشنل پارٹی ہوئے ہیں میں ان کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ کمیٹی بنائی تھی جن کے 4-5 ممبران تھے کہ وہ جائزہ لے لیں کہ بلوچستان کوسٹل اتھارٹی اور پسینی فش ہاربر کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اس پہ کافی ڈیلیبریشنز ہوئی ہے کمیٹی کی، اور کمیٹی نے جو پروپوزل دے دیا ہے نمبر 2 اس کا جو آپشن ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ میں سی ایم صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، اور اس میں یہ پروپوزل دیا گیا ہے کہ جی یہ دونوں اتھارٹی ختم کی جائے۔ میں مولانا صاحب اس کا ممبر تھا تو دعوت دیا ہے۔ اب مولانا صاحب کہتا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ان کو فشریز میں مرج کرو، لیکن جو ڈاکومنٹس نکلا ہے آرڈر ان دی ہاؤس پلیز، آپ آنریبل ممبر کو سنیں پلیز۔ اس میں لفظ ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ دونوں محکمے ختم کیے جائیں گے، اور ان کی جو ملازمین ہیں ان کو جو اس پہ اڈاپٹ پہ ہیں ان کو ہم نکال دیں گے، جو پرماننٹ ہے ان کو ڈائنگ اس پہ رکھیں گے۔ آئی ڈونٹ نو وٹ اٹ مین بائی ڈائنگ۔ تو میری سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ اس کے دونوں ان کی کوئی 200 سے 250 ملازمین ہیں، ٹوٹل ان کی کاسٹ 36 کروڑ ہے۔ اب ان بچوں کو نکالنے سے یا ان کو کوڈے لین لگانے سے بلوچستان میں لیکن دونوں فیڈرل گورنمنٹ نے کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی، ہم نے مخالفت کی کیونکہ وہ اس کی ڈومین میں نہیں ہے، یہ ہماری ڈومین میں۔ فشری ہاربر کی جو میں نے کام شروع کیا تھا 2013 میں 80 کروڑ روپے جاپانی گرانٹ سے جو رکھے ہوئے تھے ڈریجنگ کے لیے، اب وہاں پہ کوئی جتنی بھی ہم نے کوشش کی میرے بعد وہ کام رک گیا۔ تو میں سی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ظہور صاحب جو نہیں ہے اس کا چیئرمین رہا ہے، اب خدا کے لیے ان محکموں ان کو بہتر کرو۔ اگر آپ کا ہاربر ٹھیک ہوا وہ تو خود اتنا پیدا کرے گا آمدنی کہ وہ اپنے لوگوں کے تنخواہیں خود دیں گی۔ اب آپ 300-400 آدمیوں کو کوڑے لین پہ لگاؤ گے یا ان کو نکال دو گے، ان کی منفی اثرات پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مولوی صاحب دوسرا سر میری ایک گزارش گورنمنٹ سے ہے اور اسپیشلی سی ایم صاحب سے، اب یہ ہمارے تمام جو پبلک سیکٹر کے یا پرائیویٹ سیکٹر کے خاص طور پہ جو ہمارے اکیڈمیز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے ایک وہ بنایا، پہلے کہا کہ ہم آئین لا بنائیں گے، لا کے بجائے ان لوگوں نے ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس کی کہ جن اداروں کو گورنمنٹ کی، جن اکیڈمیز کو گورنمنٹ کی فنڈنگ ملتی ہے ان کے بورڈ میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل سیکرٹری یا ڈپٹی سیکرٹری ہوگا۔ اب سر میں آپ کو اجازت اور دوں گا سی ایم کی خدمت میں کہ بلوچستان اکیڈمی ہے تربت کی، اس کو گرانٹ ملتا ہے 5 لاکھ روپیہ۔ اب اس کے لیے کیا چیف سیکرٹری صاحب جائے گا تربت میں میٹنگ کرے گی کہ اس بورڈ میں کہ اس دفعہ مالک کی شاہدی کو چاپا جائے یا نہیں چاپا جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہاں 4 بڑے ادارے ہیں جن کو جو ہے نا آپ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ ایک ہی بلوچی اکیڈمی ہے، ایک براہوی اکیڈمی ہے، ایک پشتو اکیڈمی ہے، ایک ہزارگی اکیڈمی ہے۔ آپ مہربانی کر کے سر اس قانون کو ان کی بورڈ میں نہیں بٹھاؤ کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ جاتے، یہ لٹری مسئلہ ہے۔ ہاں اگر گورنمنٹ سمجھتا ہے کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے، ان کے لیے سالانہ آڈٹ کروائیں، ان کی جو پیسے آپ دیتے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں 5 کروڑ، ان کی آڈٹ کر لیں، اور بجائے یہ کہ اس کے بورڈ میں جا کے سیکرٹری صاحب کو بٹھاؤ۔ یہ بلوچی اکیڈمی 62 میں بنا تھا،
جب جسٹس خدابخش جیسے، سردار گشکوری جیسے، حاجی قیوم جیسے جید لوگ تھے جن کی اتھارٹی تھی لٹریچر پہ، اب اگر اس کو ہم کہیں کہ آپ ڈپٹی سیکرٹری اور ایڈیشنل، میرے لیے سب قابل احترام ہے، تو ان کے اگر آپ ایڈوائس پہ کام کریں گے which is impossible، وہ پھر آپ وہ چھوڑ دیں گے. میں تھینک یو سر میری ایک اور سر تھوڑا سا سر مجھے ایک میری کو ہے سر، ایک ہفتے کے اندر نیشنل پارٹی کے 4 سے 5 لوگ شہید کیے گئے. پہلا واقعہ جاؤ میں ہوا، دوسرا واقعہ کل جو ہے نا گشکور میں ہوا ہے، ہمارا پیش امام تھا اس کو شہید کیا گیا. ہمارا یونٹ سیکرٹری تھا گوگدان میں، اس کو مارا گیا. سریاب میں ہمارا ان اپوز کونسلر تھا، اس کو مارا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان تمام عملے جو نیشنل پارٹی ہوئے ہیں میں ان کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ بلوچستان کی میں جو یہ دہشت گردیاں ہو رہی ہے اس کے لیے حکومت بہتر ایک حکمت عملی بنائے. تھینک یو آنریبل چیف منسٹر صاحب. شکریہ.